اور یہ ہارر ایک واقعہ کہ میری خالہ کہتی ہے کہ ان کی مطلب وہ ہے نا نند، تو وہ سعودی عربیہ میں رہتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ پہلے جب ہمارے مطلب پرماننٹ رہنے کا وہاں کوئی بندوبست نہیں تھا، جب ہم پہلے گئے تو ایک ہوٹل میں مطلب جو مطلب ہوتے نا بلڈنگس، وہاں پر یہ تھی کہ ہمیں ایک فلیٹ ملا تھا کرائے پر اور ہم اسی میں رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا کہ میرا بچہ کھیل رہا تھا. شارٹس میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ لمبی جو ہے کوئی پھر نہیں سنتا. تو وہ کھیل رہا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ کھیلے. تو میرا ایک ہی بیٹا تھا اور پتہ نہیں 10 سال بعد ہوا تھا، اور پھر اس کے مطلب 6 سال بعد، مطلب یہ 6 سال کا تھا اور ابھی دوسرا بچہ نہیں تھا، کیونکہ میرے بچے بڑی مشکلوں سے ہوئے ہیں. ہر بچے میں 10 11 سال گیپ ہے، 2 3 بچے ہیں اس کے ابھی. لیکن ان دنوں میں اس کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ کہتی ہے کہ اس فلیٹ میں یہ ہوا کہ 2 3 دن بعد جب میں اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کا بچہ انہی کے ساتھ کھیلتا تھا، کیونکہ وہاں کسی پر اس کو بھروسہ نہیں تھا، اور لاڈلے بچے تو ایسے ہی ہوتے. تو اس کی ماما کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی تو وہ چلا گیا نا، میرے ہسبینڈ چلے گئے اور میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی. تو پھر مجھے لگا کہ کیوں نہ کافی بنائی جائے یا چائے وغیرہ. تو میں کچن کی طرف بڑھنے لگی. اب یہ جو جہاں میں اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہوں، یہاں پر 10 لوگ ہیں اس فلیٹ میں. یہ تھا تو میرا بیڈ روم تھا اور ساتھ میں سائڈ پہ اٹیچ باتھ روم، اور پھر بالکل فرنٹ پہ اس کا کچن تھا. اور وہ جو ایریا تھی جہاں پر میں اپنے بچے کے ساتھ، وہ ایک لابی تھی، ایک لان تھا. بس ہم لوگ وہاں بیٹھتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، جیسے ہمارے یہاں صحن ہوتا ہے یہ. تو یہ ہوا کہ میں گئی اور میں جیسے ہی کچن میں، ابھی میں نے 2 3 قدم بڑھائے کچن کے اندر. میں انٹر نہیں ہوں، چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں نا. مجھے 2 بچوں کی ہنسی آ رہی تھی. میرا بچہ کسی سے بات بھی کر رہا تھا اور ہنس بھی رہا تھا، اور میرے بچے کی ہنسی عجیب تھی. مجھے ڈر لگا ایسے کہ مطلب وہ میرے بچہ ہی میرے بچے کی آواز تھی، لیکن وہ جس طرح ہنس رہا تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہنسا تھا. میں جلدی بھاگ کے نا، پہلے میں رکی، میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز. پھر میں نے غور کیا تو میرا بچہ تھا. میں نے کہا چلو ہنس رہا ہے، لیکن پھر وہ آواز اتنی عجیب ہو گئی کہ میں بھاگ کے نا یوں میں نے جھانکا تو میرا بچہ ہی بیٹا تھا. جب میں نے کہا کہ ارسل، تو اس نے جب میری طرف دیکھا نا، وہ کہتی ہے نا میں اتنی ڈر گئی. دوستو کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس پر ایک کمنٹ بھی آیا تھا کہ اس فلم کا نام بھوت نہیں، اس فلم کا نام کون ہے. اور اس میں ارمیلا ہے، اور ارمیلا کچھ عجیب سی ہو جاتی ہے جب وہ دروازے پہ کوئی آتا ہے نا کہ ملہوترا صاحب گھر میں ہے، اور اس کی وہ شکل فیس عجیب. وہ کہتی ہے سیم ایسے ہی میرے بیٹے کی فیس جو ہے نا وہ چینج ہو گئی. اور اس کی جو منہ تھی نا، جو مطلب اس کے بیٹے کی جو ہے نا منہ بہت چھوٹی ہے، وہ کانوں تک، جیسے وہ ہنسا نا تو اس کی جو منہ تھی، جو ہونٹ تھی، وہ کانوں تک چلے گئے. اور میں ڈر کی وجہ سے، میرا ایک ہی بیٹا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے. تو میں ڈر کے مارے کمرے کی طرف بھاگی اور قرآن مجید جو ہے نا ہاتھ میں لیا. اب بچے کے پاس جا بھی نہیں سکتی تھی اور بچہ تھا میرا، مجھے فکر ہو رہی تھی. میں نے جلدی قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور یعنی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس کھولا اور جو بھی پیج کھلا تھا پڑھنے لگی. تو پھر میرا بیٹا میرے پاس ہے، مما میرا بال کا ہے. میں نے اس کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، سب کچھ ٹھیک تھا. میں نے پھر قرآن مجید رکھا اور آیت الکرسی شروع کی، اپنے بیٹے پر 3 بار پھونکی اور پھر کہا یہ آپ کس طرح ہنس رہی تھی، آپ ذرا دوبارہ ہنسی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو پھر آ ہی نہیں رہا تھا، اور جب میں نے اس کو ہنسایا نا گدگدی کر کے، ایسی ہنسی نکل ہی نہیں رہی تھی اس کی جیسے وہ پہلے کی تھی. اچھا کچھ دن بعد پھر یہ ہوا نا، میں اپنے ہسبینڈ سے یہ بات شیئر کری تو اس نے مجھے کافی ڈانا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی ایک عادت تھی کہ وہ ارسل کے بارے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتے تھے، کچھ بھی غلط. ارسل 10 سال بعد ہوا تھا یا شاید 6 7 سال بعد اس طرح. تو یہ وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی زبانی کر رہی ہوں. اب آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی سٹوری بتا رہی ہوں. تو وہ کہتے کہ میرے ہسبینڈ میرے اور ارسل کے بارے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتے، لیکن مجھ سے زیادہ وہ ارسل کے لیے فکر مند رہتا تھا. آفس سے 4 5 مرتبہ فون کرتا، ارسل کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کھیل رہا ہے یا نہیں، بخار تو نہیں ہے. روز یہ فون پہ بخار تو نہیں، بخار میں اکثر تنگ آ جاتی تھی کہ کیوں بخار ہوگا بھائی، جب بیمار ہوگا، سیزنز وغیرہ جب چینج ہوتے بچے تھوڑے بہت بیمار ہوتے، لیکن وہ روز مجھے کہتا بخار تو نہیں ہے اس کو. خیر مجھے پتا تھا، میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ ایسے باپ ہے کہ اس کو یہ خوشی
6-7 سال بعد ملی ہے تو وہ زیادہ فکر مند ہے، اور اب اس کے بعد پھر سے کوئی خوشخبری نہیں ہے، تو یہ اس کا یہ مطلب فکر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے کافی ڈانٹا کہ تم ویسی بچے میں وہ نکال رہی اور یہ وہ، لیکن اس کو فکر بہت تھی کیونکہ وہ پھر روز فون کر رہا تھا، ہاں ارسل تو صحیح ہنستا ہے نا تو مجھے ایک تو غصہ بھی آتا تھا، پھر کہتی تھی ہاں صحیح ہے یار میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو پھر ایک دن اس طرح ہوا نا کہ میرے ہسبینڈ کافی خاموش تھے 1-2 دن سے، تو میں نے اس کو کہا کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ تو مجھے کہتا ہے کہ ایک بات کہوں، تم ٹینشن تو نہیں لو گی؟ تو میں نے کہا میں کیوں ٹینشن لوں گی، میں تو ماں ہوں نا۔ وہ کہتے کہ ماں پھر ہر جو ہے نا اس کے لیے تیار رہتی ہے اگر وہ کچھ دیکھتی ہے تو۔ ہاں مضبوط نہیں ہوتے ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں، بالکل مضبوط نہیں ہوتے، لیکن بننا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے جو بات کی نا وہ میرے پاؤں سے جیسے زمین کسی نے کھینچی۔ مجھے کہتی ہے کہ تم جب سو رہی تھی نا تو رات کو مجھے ہنسی کی آواز آئی، تو میں نے کہا کہ ارے اس کی بات تو صحیح ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں مطلب کوئی اور بھی ہمارے علاوہ رہتا ہے، مطلب کوئی اور مطلب جنات وغیرہ۔ تو میں آرام سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا نا کہ آخر ہنسی کہاں سے آ رہی ہے، تو یہ دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمارا اپنا بیٹا وہاں اسی لابی وہی لان میں جا کے بیٹھا تھا اور ہنس رہا تھا، دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا، اور میں ڈر کے نا بھاگ کے کمرے کی طرف آیا کہ یہ کوئی اور ہے، میرا بیٹا تو سو رہا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ نہیں تھا اپنے بیڈ پہ، یعنی ہمارا ہی بیٹا تھا اور ہمارے ہی ساتھ سوتا تھا، وہ کہتی ہے۔ لیکن اس نے غور نہیں کیا، یہ ڈائریکٹ اٹھا کہ ہنسی کہاں سے آ رہی۔ پھر یہ بھاگ کے نا ارسل کے پاس آیا کہ ارسل بیٹا، تو ارسل کہتے کہ ارسل یوں مجھے دیکھ کے ہنسا اور اس کی جو منہ ہے نا وہ کانوں تک پہنچی جیسے میں نے دیکھا تھا، اور پھر میرے ہسبینڈ نے جلدی اس کو گود میں لیا اور آیت الکرسی شروع کی، لیکن جلدی ٹھیک ہوا۔ یہ اچھا تھا کہ بہت جلدی وہ یہ چیز جو ہے اس کی جان چھوڑ دیتا تھا جب کوئی آ جاتا تھا۔ اور پھر کہا کہ بیٹا کیا ہوا، تمہیں کچھ فیل ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں بابا میں سونے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ وہاں کیسے گئی تھی؟ تو بیٹے نے تو کوئی بات نہیں کی کیونکہ ارسل بہت نیند میں تھا، اس کو پاپا نے گود میں لے کے میرے بالکل قریب سلایا اور اس کو بیچ میں سلایا اور اس پہ ہاتھ رکھا اور سو گیا۔ تو اس نے مجھے یہ سٹوری بتائی اور میں بھی بہت ڈر گئی۔ اچھا انہیں دنوں میں پھر یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جو جگہ ہمیں ملنے والی تھی رہنے کے لیے اس کی طرف سے کال آئی اور ہم چلے گئے۔ اب جب ہم یہاں آ گئے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور میں آج بھی اس بلڈنگ کو بھول نہیں سکتی، اور جب کبھی ہم وہاں سے گزرتے ہیں نا تو مجھے تو چھوڑو، میں نے کہا نا میرے ہسبینڈ اس معاملے میں کافی پوزیسڈ ہے، وہ اس راستے کو میں نے ایک مرتبہ صرف کہا تھا کہ جب آپ اس راستے سے گزرتے ہیں نا تو ارسل بہت زیادہ یعنی یہ اتنا چھوٹا تھا، 5-6 سال کا تھا بھائی، اور یہ اب بھی جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو یہ اس بلڈنگ میں، حالانکہ 20-25 منزلہ بلڈنگ ہے، یہ اس میں اسی کھڑکی کو دیکھتا ہے جو ہمارا فلیٹ تھا، 16 فلور پہ تھا، تو یہ اسی کھڑکی کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے یوں، اور جب وہ گاڑی وہاں سے گزر جاتی ہے نا تو یہ پیچھے مڑ کے یوں دیکھ رہا تھا، تو میں جلدی اس کو مطلب ارسل اس کو ایسے وہ دیکھو سامنے کچھ چیزیں دکھا کے اس کا دھیان چینج کرتی ہوں۔ تو میں نے یہ بات اپنے ہسبینڈ سے کی کہ اس طرح پتہ نہیں 1 سال بعد پھر اس طرح ہوا کہ ہم وہاں سے گزر رہے تھے، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ یہ تو کافی عجیب تھا، وہاں دیکھ رہا تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے پھر ڈانٹا کہ اچھا تم بس یہی باتیں کرو، ارسل پر کچھ نہ کچھ الزام لگاؤ کہ اس کو یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے، لوگوں کی نظروں میں ارسل کی وہ کرو وہ، اچھی خاصی جھگڑا ہمارا ہو گیا نا، ارسل کے بارے میں ہمارے کافی جھگڑے ہوتے تھے۔ تو پھر میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب میرے ہسبینڈ اس راستے پہ آ جاتی تھی نا جہاں وہ بلڈنگ تھی، تو وہ وہاں پر چوک ہے نا، بہت سارے اور بھی روڈ ہے، تو وہ دوسرے روڈ سے نکل جاتا یعنی خود تو وہ اس معاملے میں کافی فکر مند تھا لیکن مجھے ضرور ڈانٹتا تھا۔ تو یہ سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی یار آپ لوگ بھی سنیں کہ کیسے مطلب یہ لوگ یہ جو انادر کریچر ہے بچوں کو کیسے اپنے لپیٹ میں لیتے ہیں۔ میں تو کافی ڈرتی ہوں، اور اب جب ہم کبھی اکیلے ہوتے تو میں اپنی بیٹی کو بہت دیکھتی ہوں کہ یہ وہ نہ ہو جائے، یار یہ بہت ہارر ہے کہ آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہو اور اس کا فیس چینج ہو رہا ہے۔ تو چلیے آپ لوگ دیکھیں اور پلیز یار مجھے سبسکرائب بھی کیجیے، اور یار اس کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، مجھے بہت ضرورت ہے، پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کسی کو۔